اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ میڈیا کی اہمیت اور افادیت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ رحمان میں علمہ البیان کہہ کے میڈیا کی اہمیت اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ بیان کمیونیکیشن اسکلز، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو، چاہے وہ قلم کے ذریعے ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے وہ لٹریچرز کے پبلیکیشن کے ذریعے ہو، چاہے وہ کنونشنل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، یہ سب بیان اور کمیونیکیشن اسکلز اور میڈیا کے دائرے میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ صلاحیت دی اور اسی صلاحیت کے نتیجے میں انسان نے تمام ترقیاں کی۔ آپ دوسری مخلوقات کو دیکھیں، ملینز آف ایئرز پہلے جہاں وہ تھیں آج بھی وہیں ہیں، مگر انسان دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ اس کا اصل سبب کمیونیکیشن اسکلز ہیں۔ البتہ اس صلاحیت کا یوز بھی ہو سکتا ہے، ابیوز بھی ہو سکتا ہے، اس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ذریعے سے حق گوئی و بے باکی کا حق بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے منافقت اور فسق و فجور کو عام بھی کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے ہمارے ہاتھ، ان کے ذریعے سے کسی گرتے ہوئے کو تھاما بھی جا سکتا ہے اور کسی مظلوم کا گلا گھونٹا بھی جا سکتا ہے۔ انفارچونیٹلی ان میجورٹی آف کیسز میڈیا کا غلط استعمال ہوا ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کر جانے کے بعد حق اہل بیت کو غصب کرنے کی کوششیں ہوں، اور چاہے بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے چاہنے والوں پہ ظلم و ستم ہو، بنی امیہ کی مشنریز اور بنی امیہ کے میڈیا اور باطل پرستوں کی ہرزہ گوئیوں نے ظلم کو پروموٹ کرنے میں اور حق کو سپریس کرنے میں جو رول پلے کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اور آج کے دور میں بھی میڈیا کے ذریعے سے جو اتھل پچھل مچی ہوئی ہے، جس طرح سے حق کو باطل اور باطل کو حق، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ہر انسان اس کا اندازہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ منافقون میں اس کا ذکر کیا، والمرجفون فی المدینہ، یہ منافقین اپنی غلط بیانیوں کے ذریعے سے مدینے میں اتھل بتھل مچا دیتے ہیں، مدینے کو تہوبالا کر دیتے ہیں۔ یا سورہ مبارکہ حجرات میں اللہ نے اس موضوع کو امت مسلمہ کے سامنے رکھا ہے اور اس کی طرف مسلمانوں کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے صاحبان ایمان، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کے تمہارے پاس آئے تو اس کو آنکھ بند کر کے مان نہ لو، بلکہ اس کی چھان بین کرو، اس پر تحقیق کرو۔ آج جو ذرائع ابلاغ، کنونشنل ذرائع ابلاغ شب و روز غلط بیانیاں کر رہے ہیں اور اپنے گلے پھاڑ رہے ہیں حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے، اس کے جو اثرات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ جو مظلوم ہے اسے دنیا ظالم سمجھ رہی ہے، جو ظالم ہے انہیں دنیا مظلوم سمجھ رہی ہے، اور یہ بات ہے کہ جس کی مثالیں ہر طرف آپ کو دکھائی دیتی ہیں۔ برادر علی عباس وفا سلمہ اللہ تعالی نے یہ جو کوشش کی ہے، یہ عصر حاضر کی ضرورت بھی ہے اور قرآن و سنت کا حکم بھی ہے۔ سچی میڈیا، حق پرست میڈیا، جس کے ذریعے سے حقائق قوم و ملت تک پہنچائے جا سکیں اور اپنی بات اس طرح سے رکھی جا سکے جس طرح سے رکھنے کا حق ہے، یہ اس دور کی بنیادی ضرورتوں میں سے۔
میں علی عباس وفا صاحب کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ وہ مولا علی کے جو آخری جملات ہیں بستر شہادت پہ، ان پہ ہمیشہ توجہ رکھیں۔ قولا بالحق وعملا للاجر، جب بھی زبان کھولو، جب بھی کچھ بولو تو ہمیشہ حق بولو، سچ بولو۔ جو کچھ بھی کرو تمہارے پیش نظر نہ دنیا کی تعریفیں ہوں، نہ دنیا کی ستائشیں ہوں، تمہارے پیش نظر صرف اور صرف خوشنودی پروردگار ہو اور اجر معبود ہو۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، جو کچھ بھی کرو، جو کچھ بھی کہو، میڈیا کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے، اپنے کمیونیکیشن اسکلز کے ذریعے، جس طرح سے بھی پاسبل ہو، ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرو، ظالم کی مخالفت کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں تمام ناظرین اور تمام مومنین کی خدمت میں بھی یہ التماس کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کار مہم میں علی عباس وفا صاحب کا بھرپور تعاون کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔